اچھا آپ مدرسے میں بھی پڑھتے ہو؟ جی ہاں، میں مدرسے میں بھی پڑھتا ہوں اور ہمارا مدرسہ اسکول کی تعلیم بھی ہوتی ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے عبدالوہاب بھائی کہ آپ دونوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کیا میں آپ سے کچھ معلومات کر سکتا ہوں؟ جی جی معلوم کیجئے، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ بتائیں شریعت کی روشنی میں بڑا عقل مند کون ہے؟ ارے اسداللہ بھائی، علماء نے اس کا ایک ہی جواب دیا ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ جو انسان دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بنائے اور دنیا کی دہمک سے دھوکہ نہ کھائے، ایسے انسان کو علماء نے عقل مند کہا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ آپ یہ بتائیں کہ مالدار کون ہے؟ مالدار وہ ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر اور تقسیم پر راضی رہے۔ آپ یہ بتائیں کہ بخیل کون ہے؟ بخیل وہ ہے جو اپنے مال سے اللہ کا حق ادا نہ کرتا ہو۔ بتائیں جو بندہ اللہ کی تقدیر اور تقسیم پر راضی نہ ہو اسے نقصان ہوگا؟ ہاں بھائی، اسے تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ وہ نقصان کیا ہے ذرا بتائیں تو۔ جو بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اسے حسد، بغض، عداوت اور نفرتوں کی آگ پیدا ہوتی ہے۔ جو بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے وہ ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے۔ آیا آپ کی سمجھ شریف میں؟ ہاں بھائی سمجھ میں آ گیا اور بہت کچھ سمجھ میں آ گیا۔ کیا سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ارے بھائی یہی کہ میں اپنے پڑوسیوں سے چلتا تھا، وہ اتنا موٹا کیوں ہو رہا ہے، اس کا کاروبار اتنا کیوں بڑھ رہا ہے، اس کو اتنا فائدہ کیوں ہو رہا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب کون سی بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی بھی وضاحت کرو۔ ارے بھائی یہی کہ ہر ایک کو اس کی تقدیر کا لکھا ملتا ہے، وہ مل کر ہی رہے گا چاہے میں کتنا ہی چلتا رہوں، میرا رب دے کر ہی رہے گا جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے۔ اچھا بھائی، جب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اپنے پڑوسی سے مت جلنا اور کسی سے ذرا کی عداوت مت رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا۔ عبدالوہاب بھائی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اچھی بات کی طرح توجہ دلائی، اس سے مجھے بہت فائدہ ہوگا۔ اب چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔